سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان المعظم کا بڑا ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی تقریباً 10 تاریخ ہو گئی ہے، اور اس مہینے میں جو 15 تاریخ ہوتی ہے، 15ویں شب کو، جو عرف عام میں شب برأت کہا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے دو الگ الگ ورڈ کو ایک ساتھ جوڑ کے کہا جاتا ہے یا ملا کر اس کو کہا جاتا ہے شب برأت۔ عرف عام میں اس کو شب برأت، صبرات، شب برات بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح ورڈ اور شبد ہے شب برأت۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے آتے ہیں اور برأت کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ برأت کے معنی عربی میں چھٹکارے کے ہیں۔ گویا کہ فارسی اور عربی کے دو جملے کو، دو ورڈ کو ایک ساتھ جوڑ کے شب برأت عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ پورا دھیان رہے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر برأت کے معنی چھٹکارے کے ہیں تو پھر شب برأت کی رات میں یعنی شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں شب میں 14 تاریخ ہوتی ہے اور 15 کی رات ہوگی، دن 14 کا ہوگا، 15 کی رات ہوگی۔ اس دن کن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے یا کن کو چھٹکارا ملتا ہے، کن کو نجات ملتی ہے، اور کسے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے؟ حدیث پاک میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈھیر سارے گناہگاروں، ڈھیر سارے بدکاروں اور ڈھیر سارے مکاروں کو اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کے لیے اس رات مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، یا یہ ہے کہ مغفرت کے پروانے ان کو عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے عربی میں بنیۃ الطالبین، اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں شب برأت کے معنی میں، وہ فرماتے ہیں کہ برأت کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 2 قسم کے لوگوں کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بڑے بڑے گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بالکل اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا گناہگار، ایسا خطاکار، ایسا سیاکار، ایسے شریعت کو توڑنے والا، چھوڑنے والا، شریعت کے شبیہ کو بگاڑنے والا سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس سے اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اس سے چھٹکارے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ کہتا ہے کہ اس سے اور میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے جو شریعت کو توڑتا اور چھوڑتا ہے یا شبیہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور پھر آگے فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب کے اندر کہ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ برأت اور نجات عطا فرماتے ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مخصوص بندے جو چوک ہو جانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں، اور وہ تمام کے تمام، غور سے سنیے گا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اس پر بات ہوئی تھی کچھ باتیں، اس مہینے کی فضیلت کا حاصل لب لباب نچوڑ یہ ہے کہ اس مہینے کو زیادہ تر جو فضیلت حاصل ہے وہ اس لیے کہ یہ مہینہ شعبان اور رجب کے بیچ میں ہے، اور اس مہینے کو رمضان کے ساتھ خاص نسبت ہے شعبان اور رمضان کے ملنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ تمام بڑے بڑے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں وجہ سے اس کی فضیلت ہے اور اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سراسر وہ باتیں غیر مستند ہے، کسی بھی صحیح اوتھینٹک حدیث سے اس کی یہ نہیں ریفرنس نہیں ملتی ہے، حوالہ نہیں ملتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس ضمن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی کر کے غالباً آپ نے فرمایا تھا شعبان الشہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے، کثرت روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ جو 15ویں شب کے بارے میں آتا ہے، 15ویں شب کو جاگنے کے بعد پھر جو ہے نا روزہ رکھنے کا جو اہتمام ہوتا ہے، اس کے بارے میں پورے کتب حدیث کے ذخیرے میں ایک ایسی روایت ملتی ہے جس روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ 15ویں شعبان کے رات جاگنے کے بعد والے دن میں روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور وہ بھی سند کے اعتبار سے بڑی کمزور ہے، لیکن چونکہ اس مہینے کی اور شب برأت کی فضیلت کے متعلق مزید اور صحابہ سے اس روایت کی تائید ملتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کو جاگنے کا اہتمام کرنا، عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی جاگے گا تو ثواب ملے گا، لیکن سرے سے یہ کہنا اور اس کو اس کے درجے سے بڑھا دینا، یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ سراسر غلط ہے، یہ وہ بیان کرنے والے عالموں کی بھی غلطی ہے، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر مزید پھیلانے والا، فارورڈ کرنے والا غلطی پر ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ لب لباب نچوڑ، اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی 15ویں شب جاگنے کے بعد نیکسٹ والا جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت شرعی اعتبار سے مستحب کا ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو اچھی بات ہے، نور علی نور، لیکن اگر فلاں آدمی نے نہیں رکھا ہے، اب اگر میں اس کو کہنے لگوں کہ ہائے تم نے روزہ نہیں رکھا ہے، کیسا آدمی ہے یار، اتنے بڑے جو ہے نا مرتبے والی چیز کو تو نے کھو دیا یا چھوڑ دیا، اتنے فضیلت سے تو محروم ہو گیا، تو یہ بات تو ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کو لعنت اور ملامت کرنا اور اس کو کوسنا، علماء نے لکھا ہے کہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ شریعت جو ہے، یہ شریعت اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنے عمل کو اور اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام شریعت نہیں ہے، غور سے سنیے گا۔ شریعت
अपने शौक को पूरा करने का नाम नहीं है, शरीयत अपने ज़ौक़ को निखारने का नाम भी नहीं है, और शरीयत अपनी मंशा अपनी मर्जी पर चलने का नाम नहीं है, शरीयत मनमानी करने का नाम नहीं है कि दिल ये चाह रहा है तो चलो इस पर अमल कर लिया जाए, इसका नाम शरीयत नहीं है। बल्कि शरीयत है कि अल्लाह ने जैसा करने का आदेश दिया है वैसे करना, रसूलुल्लाह ने जैसा करके दिखलाया और बतलाया है उसी के मुआफिक और मुताबिक करना, इसी का नाम शरीयत है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मगरिब के अंदर 3 रकत नमाज फर्ज है। कितनी है? 3 रकत। अब अगर कोई कहे कि जी मियां कि मगरिब में इतना जो है ना अहम वक्त होता है और सिर्फ 3 ही रकत, ऐसा करते हम इस 3 को एक और मिला लेते और 4 रकत पढ़ेंगे। नमाज है, अल्लाह से करीब होने वाली चीज़ है, अल्लाह से करीब होने वाला अमल है, लिहाजा हम 4 रकत पढ़ेंगे, 1 रकत मिला के 4 कर लेंगे और पढ़ेंगे तो इससे मुझे ज़्यादा नेकी मिलेगी, ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो बताइए उसकी नमाज उसको फ़ायदा पहुँचाएगी, बल्कि उसकी नमाज धर के उसके मुंह में मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि पूरे कुरान के ज़ख़ीरे में 30 पारों में और 114 सूरतों में से किसी सूरत की किसी आयत किसी हिस्से में ये नहीं कहा कि मगरिब में 3 रकत ही फर्ज है और इस तौर पर पढ़ना है। ये हमें किसने बताया है? सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बतलाई है कि मगरिब में 3 रकत फर्ज है और ऐसे ऐसे पढ़ना है। उसमें जो है 2 कादों के साथ पढ़ना है और 1 सलाम के साथ उसको ख़त्म करना है। तो शरीयत ये नहीं है कि जैसा हमारा मन चाह रहा है, जैसे हमने सुन लिया वैसे करना। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अब तक अमल किया है, यही वजह है कि हमारा दिमाग खराब हो चुका है। फला ने बता दिया, उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तहकीकी बात सामने आती नहीं, हम उस पर अमल करते नहीं है। और अगर सही बात आती है तो सही बात पर अमल करना दुश्वार वाली बात होती है। आजकल दीन और शरीयत के मामले में भी हमने आसानियां ढूंढना और सहूलतें तलाश करना हमने शुरू कर दी है। जिस चीज़ के मुतालिक हमें पता चल जाए कि ये हमारी सहूलत की चीज़ें हैं, ये यहूदियों का तरीका हुआ करता था कि उनके यहाँ जो उनकी जो आसमानी किताब मिली हुई थी, यहूद लोग देखते थे जो मेरे मतलब की है उसको ले लेते थे, और जो मतलब की नहीं होती थी, मतलब से ज़्यादा भारी जो चीज़ें होती थी उसको वो लोग दरगुजर करते थे। नहीं भाई ये हमारे मतलब की नहीं है। बाहर कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत अपनी जानिब करके ये बतला दिया कि महीना बेशक बड़ा मुहतरम महीना है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि इस महीने में एक ऐसी रात आती है जो उसको शबे बरअत कहा जाता है और शबे बरअत की वजह से इस महीने को फजीलत हासिल है, ये कहना बेजा और गलत है। हाँ ये तो कह सकते हैं कि शाबान का महीना बीच में है, पहले इसके बाद रमज़ान है, उससे पहले रजब है, तो इन दोनों महीनों के बीच में इस महीने का काम पुल की तरह है, पुल। तो इस वजह से इसकी ख़ास अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के मुतालिक फरमाते हैं, जनाब सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती लाडली दुलारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बयान फरमाती हैं, क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, कि शबे बरअत की जो 15वीं शब होती है, इस रात में जागने का एहतमाम करना है, वसूमू नहारहा, और उसके दिन में रोजे रखने का एहतमाम करना है। शायद आप उतना समझ नहीं रहे, एहतमाम अलग चीज़ है, इल्तिज़ाम अलग चीज़ है। बज़ाहिर सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों का मतलब एक है। एहतमाम और इल्तिज़ाम हो ये गलत है, एहतमाम हो इल्तिज़ाम ना हो ये सही है। लेकिन जहाँ एहतमाम भी हो और इल्तिज़ाम के मतलब ज़रूरी समझ के किसी चीज़ को करना,
اگر کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برأت کے متعلق حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، اللہ کے رسول بھی بغل میں سو رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں دیکھتی کیا ہوں، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بستر میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بستر میں نے نہیں پایا، دیکھا کہ نہیں ہے، اکنتی تخافین ان یحیف اللہ فاذا خرجت فاذا هو بالبقی، تو مجھے گمان ہوا، میں تلاش کرنے کے لیے، فخرجت، میں نکلی تلاش کرنے کے لیے، جب میں نکلی نصف شعبان کی رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں تلاش کرنے کے لیے، میں دیکھتی کیا ہوں، فاذا هو بالبقی، آپ جنت البقی میں تشریف فرما ہے اور آپ امت کے لیے رو کر گڑ گڑا کر سجدے میں دعا فرما رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نگاہ پڑتی ہے، کہتی اکنتی تخافین یحیف اللہ علیکی، کیا تو یہ گمان کرتی ہے، کیا تو یہ سوچتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کا معاملہ مظاہرہ کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والی چہیتی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے، انکی ظننت اتیت بعض نسائک، مجھے یہ گمان ہوا، مجھے لگا کہ میری باری کو چھوڑ کے آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، اس گمان سے میں تلاش کے لیے نکلی تھی اور کوئی بات ذہن میں آئی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، ان اللہ تبارک و تعالی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اللہ کے رسول نے تب فرمایا تھا، ینزل، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، لیلۃ النصف، شعبان کی 15ویں شب کو، من سماء الدنیا، فیغفر، پھر مغفرت فرماتے ہیں، الی شعر غنم کلب، بنو کلب کے، ان کی بکریوں کے بالوں کے، ریوڑوں کے، جتنے بھی بکریاں ہوتی ہیں، بکریوں کے بالوں سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں بھی اس گمان سے گیا تھا کہ میں بھی دعا مانگوں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کو معاف فرما دے اور بخش دے۔ یہ ایک ایسی روایت ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 63 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ اس روایت سے ثابت ہے، اور محدثین نے اس کو محقق طور پر لکھا ہے کہ پورے 63 سالہ زندگی میں آپ سے ایک مرتبہ جنت البقیع قبرستان جانا شب برأت کے موقع پر ثابت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی جانے کا اہتمام کرتا ہے زندگی میں، لائف میں کبھی کبھار، ہر بار نہیں کبھی کبھار اگر چلا جاتا ہے، تو اتباع تب ہوگی جب اس طور پر جائے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اس حال میں گیا کہ میری بیوی بغل میں سو رہی تھی، ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میں رات کے سناٹے میں گیا، اپنے یاروں کو بھی آپ نے نہیں بتایا۔ سنت اور اتباع اسی کا نام ہے کہ جیسے نبی نے کیا ہے ویسے ہی ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ میں اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول نے جیسا بتلایا ہے، جیسے کر کے دکھلایا ہے، اسی طرح کرنے کا نام دین ہے، اپنی طرف سے منمانی کرنے کا نام دین اور شریعت نہیں ہے، یہ زحمت ہے۔ تو اگر کوئی اس کا التزام اور اہتمام کرتا ہے تو ان کو جان لینا چاہیے کہ مکمل اتباع تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اتباع کے طور پر اس کو اتباع کیا جائے۔ آپ رات کے سناٹے میں کتنی رات بجے آپ گئے تھے اس کا مینشن نہیں ہے حدیث میں کہ آپ 2:30 بجے رات گئے تھے، اس زمانے میں تو گھڑی ہوتی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بتایا ہے آپ سناٹے سے گئے ہیں۔ اس سنت کو یا نبی کے اس طریقے کو اگر فالو کرنا چاہتا ہے کوئی، اتباع کی نیت سے، سنت کی غرض سے زندگی میں کبھی کبھار شب برأت کے موقع پر کرنا چاہتا ہے، قبرستان جانا چاہتا ہے، تو اتباع ویسے ہی ہو کہ رات کے 2:30 بجے آپ اٹھ کے چپکے سے چلے جائیے۔
लेकिन जाएगा आदमी कैसे? एक आदमी जाएगा तो कहेगा पुरानी कब्र से कोई ऐसा तो नहीं कोई निकल के बेटा हमको भी पकड़ के अंदर खींच ले। इत्तिबा इसका नाम नहीं है पूरे 63 साल लाइफ में, इसलिए इल्तिजाम नहीं करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरी चीज ये साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखते थे, लेकिन पूरा महीना रोजा रखने का एहतमाम करते थे। शाबानुल मुअज्जम के महीने की 15वीं शब के बाद वाला दिन में रोजा रखने का एहतमाम करने के बारे में इतना अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मिलती है और ये सिर्फ मुस्तहब का दर्जा रखती है, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, एक बात और है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के अय्याम 20 के रोजा रखा करते थे। अय्याम यौम माने दिन, 20 के मतलब अरबी में सफेदी के आते हैं, यानी चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख हर महीना आप रोजा रखने का एहतमाम फरमाते थे। तो इन 3 दिनों का अगर कोई रोजा रखने का एहतमाम करेगा तो ये इत्तिबा भी होगा और सुन्नत भी हासिल होगी और शबे बरअत का रोजा भी हो जाएगा। तो अगर कोई चाहता है कि नबी की सुन्नत को जिंदा करे, कोई चाहता है कि नबी के इस तर्ज के मुताबिक हम इत्तिबा करें, तो शबे बरअत से अय्याम जो है ना, जो 3 दिन अय्याम आते हैं, अय्याम 20 के 13, 14, 15 तारीख का रोजा रखने का एहतमाम कीजिए। सुन्नत भी हासिल होगी, इबादत भी होगी, अल्लाह राजी भी होगा, रसूलुल्लाह की इत्तिबा भी हो जाएगी। उसके अलावा एक चीज और है, जो इबादत का जो कॉन्सेप्ट है, उलमा ने लिखा है कि उस जमाने में फर्ज और वाजिब के अलावा कोई नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती थी। तमाम नमाजें सब अपने अपने घरों में पढ़ते थे। आज अगर हम मस्जिदों में जागने का शबे बरअत के या शबे कद्र के मौके पर एहतमाम करते हैं तो अच्छी तरह ये बात ज़हन नशी कर ले कि उलमा ने लिखा है कि इबादत के लिए तन्हाई और खलवत का होना ज़्यादा बेटर होता है, खुसूसन नफल नमाजों में। इसलिए कोई अगर एहतमाम कर रहा है जागने का, इबादत करने का, तो अपने अपने घरों में जागे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तत्तखिजू कुबूरन बुयूतन, कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। क्या मतलब? तुम अपने घरों में कसरत से नफल नमाज पढ़ने का एहतमाम करो, इसलिए कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, घरों को नमाज के जरिए आबाद करो। तो इस रात से मुताल्लिक जितनी भी अलग अलग फजीलतें जो बयान की जाती हैं, वो तमाम वो बातें हैं जो चली चलाई बातें हैं, इसकी कोई रियलिटी और असलियत और हकीकत नहीं है, सारे गैर मुस्तनद बातें हैं। तो पहली बात, जागने का एहतमाम करेंगे, कोशिश ये हो कि आप इज्तिमाई सूरत में मस्जिदों में ना जागे, अपने अपने घरों में जागे। सबके घर है, सबके घर में जगह है, खलवत है। इल्ला ये है कि कोई 2, 4, 5 बंदा किसी को बगैर जमात की शक्ल में, बगैर कोई जो है ना 5, 10 आदमी के कोई आ गया और किसी टाइम नमाज पढ़ के चला गया, अलग बात है, एहतमाम नहीं करना है। दूसरी बात, उस रात से रिलेटेड ये समझ ले कि कोई खास और किसी तरह की खास मुतय्यन करदा इबादत साबित नहीं है। जो भी आप इबादत करना चाहे, कसरत से नवाफिल पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, आप इसी तरह जो है ना सलातुत तौबा पढ़े, तौबा की नमाज, वो भी जो है ना नफल नमाज होती है, कसरत से कुरान करीम की तिलावत पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र व अज़कार करे। इसके अलावा कब्रिस्तान जाने के मुतालिक आपको बता दिया गया कि आपके रसूल, पूरे कायनात के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा साबित है, इत्तिबा की नीयत से अगर ज़िंदगी में कभी कभार कोई चला जाता है तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन इस रात और शबे बरअत के हिस्सा समझकर एहतमाम मा इल्तिज़ाम अगर कोई करता है तो ये चीज़ उलमा ने बिदअत लिखी है। इसलिए हम इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे। ये रात भी है और इस महीने के बाकी जो रातें हैं, बाकी जो महीने हैं ये, और बाकी जो अय्याम हैं वो भी फजीलत के हैं। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा खूब गुनाह से बचेंगे और कसरत से इंशाअल्लाह इबादत करेंगे, फ़राइज़ का एहतमाम करेंगे, नमाज़ों का एहतमाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।